والا، نگہبان غالب، زبردست بڑائی والا، اور اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا۔ اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتی رہتی ہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
बसा कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है, बसर बसा कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब, आई विल जस्ट अलाउ यू द पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्ट्रेट अवे, बट मैं एक बात गैलरीज में बैठे जितने गेस्ट हैं आपको मैं ये रूल्स के मुताबिक बता रहा हूं कि आप कोई बात कह नहीं सकते। This is a very good gesture. It is a very good parliamentary practice. I really appreciate the way Leader of the House has approached the opposition benches. It is a very good gesture. मैं गिलानी साहब मुझे सिर्फ 1 मिनट देंगे। गैलरीज में ना आप नारेबाजी कर सकते, ना आप क्लैपिंग कर सकते, और ना आप हाउस की कोई प्रोसीडिंग इंटरप्ट कर सकते हैं। इफ सर आई हैव सीन इन वन ऑफ द पार्लियामेंट कि यहाँ पे आप ग्लासेज लगवा दें तो ये भी जो न्यूसेंस है ये खत्म हो जाएगी। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू टॉलरेट दे आर अब्यूजिंग अस राइट फ्रॉम द आई हैव सीन माई सेल्फ ड्रंक पीपल सिटिंग ओवर देयर एंड शाउटिंग अगेंस्ट अस। ये आप क्लैपिंग ना करें जी। आप यही तो बात हम कह रहे हैं कि आप तालियां भी गैलरीज में बैठ के नहीं बजा सकते। और प्लीज अब जो ये करेगा चाहे वो किसी मोअज़्ज़िज़ रुकन का गेस्ट होगा, आई विल ऑर्डर हिम टू बी एविक्टेड आउटसाइड द गैलरीज। सो प्लीज नो क्लैपिंग, नो थंपिंग, नो शाउटिंग, एंड दिस इज क्लियर फॉर वंस। उसके बाद मैं सार्जेंट आर्म्स से और ड्यूटी पे मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ से कह रहा हूं कि आप इंश्योर करेंगे इफ एनीबडी डज दैट आप उसको इवेक्ट कर देंगे। जी गिलानी साहब प्लीज। Alhamdulillah, I will, sir. Just after. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyi ba'da. Thank you, जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं आपसे ये तवक्को करता हूं कि आइल के दोनों जानब बैठे मेंबरान को आप एक ही निगाह से देखेंगे। मैं डिप्टी स्पीकर साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। उसके बाद मैं लीडर ऑफ द हाउस मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पहली खातून वजीर आला पंजाब बनने पे अपनी तरफ से और अपनी तमाम पार्लिमानी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। ये जो ग्लास सीलिंग है ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने आज से 36 साल पहले 1988 में तोड़ दी थी, जब वो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम मुंतखब हुई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये भी एजाज़ हासिल कि उन्होंने पहली खातून स्पीकर इलेक्ट कराई। ये भी एजाज़ हमें हासिल है कि हमने पहली खातून वजीर खारजा का इंतखाब किया। मैं जनाब स्पीकर ये गुजारिश करूंगा कि साउथ पंजाब की अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक वाज़ेह मैंडेट दिया है और ये मैंडेट जनाब स्पीकर साउथ पंजाब की जो ग्रीवेंसेस हैं, एक बहुत बड़ा सूबा है पंजाब, 12.5 करोड़ अवाम, एक अनगवर्नेबल सिचुएशन है हमारे सामने। मैं ये रेजोल्यूशंस भी लास्ट टेन्योर में हमने 2 दफ़ा पास की। मेरी आपसे गुजारिश है जनाब स्पीकर कि आप एक हाउस की कमेटी फॉर्म करें जो साउथ पंजाब की जो ग्रीवेंसेस हैं और जो एक वादा है अवाम का, जो आवाज़ है साउथ पंजाब की कि वो एक सराइकी सूबे की डिमांड है और बड़ी जेन्युइन डिमांड है, आप उसके लिए एक सर हाउस की कमेटी फॉर्म करें जिसमें तमाम पार्टी से हम
ممبران کو، فاضل ممبران کو اس میں شامل کریں اور اس میں ہم تمام رکاوٹیں ختم کر کے ایک صوبے کی جانب ہم قدم بڑھائیں. جناب اسپیکر، میں لیٹ می فنش. میں جو پالیسی اسٹیٹمنٹ تھی وزیر اعلیٰ صاحبہ کی، آئی ول ویلکم دیٹ اینڈ وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو ورکنگ ود یو میڈم. انہوں نے درست فرمایا کہ ان کا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. ہمارا مقابلہ اس ملک میں، اس پنجاب میں رہنے والے لوگوں کے مسائل سے ہے. ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے، ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، اور سب سے بڑھ کے ہمارا مقابلہ اس نفرت اور تقسیم کی سیاست سے ہے. اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو جناب اسپیکر ہمیں ختم کرنا ہوگا اور ہمیں لیڈ اسی ہاؤس سے لینی ہوگی. اسی ہاؤس سے ہمیں سٹارٹ لینا ہوگا اور ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ادھر ہی دفن کریں. جناب اسپیکر، ہم سیاست سے محبت کا چلن مانگتے ہیں. ہم سیاست سے محبت کا چلن مانگتے ہیں، شب صحرا سے مگر صبح چمن مانگتے ہیں. وہ جو ابھرا بھی تو بادل میں لپٹ کر ابھرا، وہ جو ابھرا بھی تو بادل میں لپٹ کر ابھرا، اسی بچھڑے ہوئے سورج سے کرن مانگتے ہیں. لمحہ بھر کو تو لبھا جاتے ہیں نعرے لیکن، لمحہ بھر کو تو لبھا جاتے ہیں نعرے لیکن، ہم تو اے اہل وطن درد وطن مانگتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تائین وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. جناب اسپیکر، فارم 47 کے ذریعے عوامی مینڈیٹ چوری کر کے، یہاں میں چور نہیں کہہ رہا، چوری کر کے کہہ رہا ہوں، جو ناجائز نوزیدہ حکومت بنائی گئی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. جناب اسپیکر، یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا کہ وہ لوگ جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، انہوں نے بوٹ کو عزت دینی شروع کر دی. اور آج جناب اسپیکر وہ لوگ بھی ہیں، وہ یہاں کے نمائندے بھی ہیں جو کہتے تھے شرم کرو حیا کرو. آج وہ ایک لیڈی کا مینڈیٹ چوری کر کے کس منہ سے قومی اسمبلی میں جائیں گے؟ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا، یہ بہت فیمس تھا ان کا کہ شرم کرو حیا کرو. آج ریحانہ ڈاہر کا مینڈیٹ چوری کر کے وہ کس منہ سے قومی اسمبلی میں بیٹھیں گے؟ کہاں ان کا شرم حیا گئی؟ جناب اسپیکر، میری گزارش یہ ہے، جناب اسپیکر آخری بات. Order in the house please, order in the house please, order in the house please. میاں صاحب you have the right to audience میں نے آپ کو دیے ہے، لیکن پوائنٹ آف آرڈر پہ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. آپ کراس ٹاک نہ کریں سر. ایک سیکنڈ، میں معزز ممبر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک سیکنڈ دیں گے. میاں صاحب میں عرض کروں. جناب اسپیکر، میری آخری بات سنیں نا. پلیز میں آنریبل ممبر سے ریکویسٹ کرتا ہوں ٹو بی سیٹڈ سر. آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں سر. جناب اسپیکر، بھائی صاحب تشریف رکھیں. جناب اپنا پلیز نو کراس ٹاکس، نو کراس ٹاکس پلیز. میں نے بٹھایا ہے، میں نے بٹھایا ہے. نو کراس ٹاکس پلیز، مینٹین دا آرڈر. اگر آپ بات کریں گے اور اس بات میں لفظ غیر پارلیمانی نہیں ہوگا، کوئی تضحیق نہیں ہوگی، آپ کا کوئی جینوئن گریوینس ہوگا، آپ کی ہر بات کہنے کا آپ کو حق ہوگا، لیکن پروسیجر کے مطابق. میں یہ allow me to complete sir, allow me to complete. As the rules are, once the speaker speaks, the member is bound to hear it out. آپ نے سننا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رول یہ میں نے، کیونکہ اس دن چیف منسٹر کے الیکشن کے موقع پہ آنریبل ممبر رانا آفتاب صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے، I didn't allow.
اس کی وجہ سے مجھے بھی تھا فیلنگ کہ یہ ان کو موقع مل جاتا، لیکن رولز نہیں تھے، کانسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتا تھا. آج بھی جو ہم بات کر رہے ہیں، آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ اٹھے ہیں. آئی ہیو این ایجنڈا، آئی ہیو ٹو، اس ایجنڈے کے ساتھ میں نے آگے چلنا ہے. آپ اپنی بات کو ختم کر دیں تاکہ یہ مزید کراس ٹاکس نہ ہوں، اور میں آپ کو ایجنڈے کے بعد دیٹ آئی اسٹینڈ، دیکھیں آئی ہیو ٹو مینٹین دس بیلنس. آپ کو میں پورا بات کرنے کا حق دوں گا، سخت سے سخت بات کرنے کا حق دوں گا. آپ کی ان انٹرپٹیڈ بات ہوگی، آرڈر میں مینٹین کروں گا. آئی ایشور یو دیٹ دا ممبرز آن دا اپوزیشن بینچز. لیکن آپ تھوڑا سا پروسیجر کے ساتھ مجھے اپنا تعاون فراہم کریں گے تاکہ کانسٹیٹیوشن رولز کے مطابق ہم معاملات کو چلا سکیں. اب پلیز آپ کمپلیٹ کر لیں. جناب اسپیکر، بس آخری بات نہیں ہو سکتی. یہ آپ کا بڑا ویلڈ خاصا پوائنٹ ہے، آپ نے درست کہا. پوائنٹ آف آرڈر جو کتاب میں لکھا ہے وہ کیا ہے؟ پوائنٹ آف آرڈر یہ کہتا ہے کہ اگر کسی وقت اسمبلی میں رول سے ہٹ کر کوئی بات شروع ہو جائے تو کوئی معزز ممبر اٹھ کر اس چیز کی نشاندہی کر دیں کہ یہ رول سے ہٹ کے ہو رہا ہے، تو اس پر پوائنٹ آف آرڈر پہ رولز کی درستگی ہو سکتی ہے. پوائنٹ آف آرڈر صرف یہ ہے، اس پہ اسپیچ نہیں ہو سکتی. آپ نے درست کہا. سر فارم 47 اس سے اور کیا بڑا ظلم اور زیادتی ہو سکتی ہے؟ سر میں نے تو اسی پہ بات کی ہے. اچھا جناب اسپیکر، آخر میں میری بات یہ ہے کہ ہمارے الیکٹڈ ممبر جو ہیں ان کو تو ہاؤس میں سبتین صاحب نے کہا تھا، انشورنس دی تھی کہ جی وہ آئیں گے، میاں اسلم اقبال آئیں گے، ایسے رشید بھٹی صاحب آئیں گے، لیکن آج تک وہ نہیں آ رہے. تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ آئینی ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، یا پارلیمنٹ ہو رہا ہے؟ کیا چیز ہو رہی ہے جناب اسپیکر؟ میاں صاحب آپ تشریف رکھیں. لیٹ می ایڈریس دس. یہ آپ کا بڑا جینوئن کنسرن ہے ٹو آل اپوزیشن ممبرز جتنے آپ یہاں تشریف فرمائے. خالصہ پلیز ایک سیکنڈ مینٹین آرڈر پلیز. ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ یار. ملک وحید پلیز ایک منٹ. دیکھیں یہ آپ کا بڑا جینوئن کنسرن ہے کہ کوئی نوٹیفائڈ ممبر ہاؤس تک نہیں پہنچ پا رہے. آئی ایم آلسو کنسرنڈ اینڈ ریسٹ ایشور کہ میں آپ کے ان ممبر کے یہاں تک پہنچنے کے لیے اپنی پوری ایفرٹ کروں. ریسٹ ایشور فار دیٹ. سبتین صاحب جس دن یہاں پہ ہماری میٹنگ ہوئی، جب وہ آؤٹ گوئنگ اسپیکر کے طور پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے پروڈکشن آرڈر کی بات کی ہے. تو میں نے کہا کہ سر پروڈکشن آرڈر کے لیے کسی کی اریسٹ ہونا ضروری ہے، بفور دیٹ ہم نہیں کر سکیں گے. سو ریسٹ ایشور واٹ ایور فیسیلیٹیشن آپ کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی بن گئی ہے، اس بزنس ایڈوائزری کمیٹی کو لوپ میں رکھ کے ان ممبرز کو، جو اس ہاؤس کے ممبرز ہیں، دے آر ویری ڈیئر ٹو می، چاہے وہ اپوزیشن بینچز سے چاہے ادھر سے. آئی ول انشور ٹو دا بیسٹ آف مائی ابلٹی کہ میں ان کے ہاؤس کے اندر پریزنس انشور کروں. ریسٹ ایشور. پلیز سر ایک سیکنڈ، لیٹ اس بی ود. میں سیکرٹری اسمبلی سے کہوں گا سر پلیز مجھے کاروائی بک رکھ صاحب پلیز اجازت دیں تھوڑی. میں آئی ول گیو یو دا اپرچونٹی. آپ تشریف رکھیں گے، میں آپ سے بات کرتا ہوں. ابھی سیکرٹری اسمبلی سے کہوں گا ایک پینل آف چیئر پرسنس کا اعلان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قواعد انضباط کار صوبائی اسمبلی پنجاب 1997 کے قاعدہ 13 کے تحت جناب اسپیکر نے اسمبلی کے موجودہ اجلاس کے لیے مندرجہ ذیل ترتیب سے 4 معزز اراکین پر مشتمل پینل آف چیئر پرسنز نامزد فرمایا ہے. نمبر 1 رانا منور حسین ایم پی اے پی پی 78. نمبر 2 سید علی حیدر گیلانی ایم پی اے پی پی 213. نمبر 3 جناب غلام رضا ایم پی اے پی پی 192. نمبر 4 محترمہ راحیلہ نعیم ایم پی اے ڈبلیو 304. شکریہ. میں آج کے اجلاس کے ایجنڈے پہ پہلا آئٹم ان اراکین کا حلف ہے جنہوں نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا. لہذا اگر کوئی ایسے منتخب اراکین ایوان میں موجود ہیں تو حلف اٹھانے کے لیے اپنی نشستوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور بعد میں حلف کے رجسٹر پر اپنے دستخط ثبت فرما دیں. از دیر اینی جی؟ میں اب کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے آج کے ایجنڈے پر آئین پاکستان کے آرٹیکل 125 اور رولز آف پروسیجر صوبائی اسمبلی پنجاب کے 146 رول کے تحت تحریک پیش کی جائے گی. محرک اپنی تحریک پیش کرے پلیز. یہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ اس سیشن کو جو بلایا ہے اس کو میں لیگل تو نہیں کہتا، مگر اٹ از ویری انفارچونیٹ
کہ آپ نے جس جلدی سے بلایا ابھی لوگ راستے میں تو آ گئے تھے. اینڈ سیکنڈلی آئی تھنک دی پریزنٹ گورنمنٹ از ناٹ پریپیئرڈ اور یہ ہمیں یہاں آ کر ملا ہے. اس میں آپ نے یہ رولز تو پڑھے ہیں, آپ نے رول 147 بھی پڑھا ہوگا آف دا پروسیجر, کانسٹیٹیوشن ریفر ٹو آرٹیکل 125 بھی پڑھا ہوگا. مگر جب میں نے یہ دیکھا ہے کہ 358 ارب 57 کروڑ 17 لاکھ 81 ہزار روپے آپ کو یہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز کے لیے ایک ماہ کے لیے چاہیے, کیا آپ نے ان فاضل ممبران کو اس کی کلاسیفیکیشن ڈویژن یا بائیفرکیشن کی ہے؟ یہ کس کس محکمے میں جانے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کون سے پیسے ہیں جو انہوں نے بنا کے دے دیا ہے؟ تو پریزیڈنٹ گورنمنٹ میں ناٹ بی ایشورڈ آف کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ لکھ کے بھیج دیا ہے, کیونکہ ہمیشہ پنجاب کی یا پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم نے یہ بابو جو ہیں ایک امتحان ایم ایس سی کر کے آ کے وہ بن جاتے ہیں اینڈ دے بیکم دی ماسٹر آف دی رنگ. اس میں یہ ہے کہ یہ بہت بڑی رقم بھی ہے اور اس پہ آپ نے اس کو موشن کرنے کے بعد اس کو کوشش کرنی ہے کہ آج ہم اس کو پاس بھی کر دیں. مگر اگر آپ دیکھیں تو رول اس کا جو 94 ہے, پیج 94 پہ, دی پروسیجر فار ڈیلنگ ود سپلیمنٹری ایسٹیمیٹس آف ایکسپینڈیچر اینڈ ایکسیس ڈیمانڈ شیل far as possible be the same as prescribed by the budget. And on a demand for a supplementary grant, funds to meet the proposed expenditure on a new purpose are available by reappropriation. A demand for the grant of a token sum may be submitted to the vote of the assembly if assembly assents. Second part, jo bada important hai, not more than 2 days shall be allotted for general discussion of the supplementary budget. میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ کیا ہے نہ تو اس کی ہمیں کوئی اس کی بائیفرکیشن بھی نہیں ہے کہ کس کس محکمے کو جا رہا ہے. میرا خیال ہے جتنے اس وقت پنجاب میں آپ کے محکمے ہیں ان کو تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں جتنے پیسے آپ نے اسمبلی کے باہر ہمیں گھیرنے کے لیے رکھے ہوئے پولیس لگائی ہوئی ہے, جو ہماری جامع تلاشی آپ نے کروائی ہے. جناب اسپیکر یہاں پر مناسب نہیں ہے میں اپنا رونا رہوں. جس دن میں ایم پی اے بنا اس کے بعد میرے گھر میں 2 دفعہ رابری ہو چکی ہے لاہور میں. آئی کانٹ لیو ان دیٹ ہاؤس. ایک تھانے میں 1500 ایک مہینے میں کیسز ہو چکے ہیں ان رپورٹڈ. علیحدہ لیٹ می بی لسن, دس از پنجاب اسمبلی, دس از ناٹ اے پرسنل لائف. یہ ہماری آپ کی ذاتی اسمبلی نہیں ہے. میری ایک سیکنڈ آپ تشریف رکھیں. خواجہ عمران وزیر صاحب اور میں ایک سیکنڈ ذرا آپ ایک سیکنڈ ٹھہریں. مجھے ایک سیکنڈ میں بلال صاحب آپ تشریف رکھیں گے پلیز, آپ تشریف رکھیں گے پلیز, تشریف رکھیں گے ذرا. دیکھیں میں ایک سیکنڈ, جب میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں تو میں آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں, یہ بجٹری پروسیس ہے اور بجٹری پروسیس پہ جو موشن مووڈ ہے اس پر اگر پروسیجر پہ کسی کو اعتراض ہے تو ابھی تک جو وہ بات کر رہے ہیں ان کی بات زیادہ تر رولز اور بجٹ پروسیس پہ تھی, اور جو 2 جملے انہوں نے کہے ہیں آپ ان کو دیکھیں. میری بات سنیں, یہ میری بات سن لیں, آپ میری بات سن تو لیں. یہ ایک سیکنڈ, یہ جی میں طیاب سندھو, مسٹر طیاب سندھو سر پلیز, آپ ووٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آئی ول گیو یو دا فلور, کیپ آن ڈوئنگ اٹ. میں آپ کے جو آپ مجھے گزارش سپتین صاحب آپ کن کی سپتین صاحب آپ تشریف رکھیں گے پلیز. آئی وڈ ریکویسٹ آل دا ممبرز, میں نے فلور ان کو دیا, آپ تشریف رکھیں گے پلیز. آپ بیٹھیں گے پلیز, فلور ان کے پاس ہے.
सत्यान साहब आप तशरीफ रखेंगे? सर आप प्लीज. थैंक यू वेरी मच. एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल द मेंबर्स कि जिनके पास फ्लोर है वो बात करेंगे. राणा साहब आप अपनी बात, क्योंकि मैं अब ये चाहता हूं कि आपने जो अपनी बात करनी है सर, लेट द मूवर मूव फर्स्ट, उसके बाद आपका काफी मटेरियल है जो आपने बोलना है. यू हैव टू स्पीक. जनाब स्पीकर, मैंने यही कहा है कि जब मूव होने के बाद आपने फौरन इसको ना I will not. सर मेरी गुजारिश सुन लें. मैं ये नहीं कहता आई वुड नेवर गो. आज तक अल्लाह का फजल है, मैं काफी दफा देखा मेरा एक लफ्ज भी आज तक एक्सपांज नहीं हुआ. जी ठीक. मैं रूल्स में करना, आप भी मेरे साथ रहे हैं. मेरी गुजारिश ये है कि इस सूबे का पैसा आप जिन महकमों को देना, तनख्वाहें देने चाहते हैं, हमें पता तो हो ये किस किस को दे रहे हैं. लेट द मूवर एक्सप्लेन. लेट द मूवर एक्सप्लेन फर्स्ट. सर उनको अपनी बात कह लेने दें. ये तो मोशन हो जाएगा ना, आप इसको मूव कर इसको देंगे. मैं वोट करने से पहले मूवर को कहूंगा कि एक्सप्लेन करें कि आपको इन पैसों की जरूरत क्यों है, किस लिए ये असेंबली पास करे. अगर उनकी वजूहात आपके लिए काबिल कबूल ना हो, आप उस पर एतराज करें. थैंक यू. I would request the mover please to move it जी. आप तशरीफ रखें प्लीज. नहीं सत्यान साहब नॉट अलाउड. आप बैठे. शुक्रिया स्पीकर साहब. स्पीकर साहब पहले मूव कर दूं फिर जी एक्सप्लेन. प्लीज आप मूव कर दें. थैंक यू जी. I move that a sum not exceeding rupees 358 billion 941 million and 781,000 be granted to Governor of Punjab to meet expenditure other than that charged on the Provincial Consolidated Fund for a period of 1 month during the financial year 2023-24 under Article 125 of the Constitution and Rule 146 of Rules of Procedure of Provincial Assembly of Punjab, 1997, as votes on account in respect of all departments of Government of the Punjab mentioned in the schedule authorized expenditure for the period of 1st March 2024 to 31st March 2024. Thank you, ma'am. The motion moved is that a sum not exceeding rupees 358 billion 941 million and 781,000 be granted to the Governor of the Punjab to meet expenditure other than that charged on the Provincial Consolidated Fund for a period of 1 month, 1st March 2024 to 31st March 2024, during the financial year 2023-24 under Article 125 of the Constitution and the Rule 146 of the Rules of the Procedure of Provincial Assembly of the Punjab, 1997, as votes on account in respect of all departments of government of the Punjab mentioned in the schedule of authorized expenditure for the period of 1st March 2024 to 31st March 24. Now, if any those who oppose it, ये क्योंकि मैं थोड़ी सी इजाजत मुझे देंगे राणा साहब. This is the case of first impression. ये आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है. आप जो कहना चाहते हैं इस पर आइन और कानून के मुताबिक आप खुलकर अपनी इस पर बात करें. अगर आपको कोई एतराज है तो वो जो मूवर हैं शी विल रिप्लाई टू यू. पहला तो मेरा यही एतराज है कि इसमें लिखा हुआ है, बड़ा क्लियर है कि ये बजट पेश कौन कर सकता है. समथिंग इसमें यह है कि द बजट शैल बी प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर और इन हिज एब्सेंस बाय ए मिनिस्टर एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ. अब आप देखें कि दिस इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द बजट. इसमें आप अगर ये मुहतरमा जो मेंबर फाजल रुकन है, इज शी ए मिनिस्टर और इज शी ऑथोराइज टू प्रेजेंट दिस मोशन. पहला तो मेरा ये ऑब्जेक्शन है, इस पे आप इस पर रूलिंग दे दें, उसके बाद मैं करूं. सर थैंक यू वेरी मच. और मैं आपसे ये तवक्को कर रहा था और आई न्यू इट. मुझे कोई इल्हाम नहीं, लेकिन मुझे ये यकीन था कि आप ये नुक्ता जरूर उठाएंगे. और ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा डिस्कोर्स है. और अगर ये असेंबली इस डिस्कोर्स से इन टेस्टिंग टाइम्स में इस तकरीर, दलील और बहस के साथ निकलेगी तो इसके साथ आपके अवाम का तकद्दुस बहाल होगा, आपका भला होगा, इस 12 करोड़ के सूबे का भला होगा. Now what you said is right, that is correct. And what I rule upon Article 125. I would suggest कि राणा साहब तक एक किताब पहुंचा दें, Article 125 दे दें. Yes sir, it says, notwithstanding anything contained
in foregoing provisions relating to financial matters, the Provincial Assembly shall have power to make any grant in advance in respect. ये बात हम कर रहे हैं in advance. ये बात हम कर रहे हैं notwithstanding anything contained in those articles. Those articles are Article 119 to 124, which lays the common financial procedure. हम उनको dispense with कर रहे हैं और पेंड कर रहे हैं for a certain period. जब रेगुलर बजट पेश होगा, उस बजट के मौके पर इसकी तफसीलात को उसके साथ रखकर आपके सामने लाया जाएगा कि ये असेंबली ने ये अखराजात मंजूर किए थे इन एडवांस. इसको डील करने के लिए फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 125 को यहां पर डाला और दैट सेज to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year not exceeding 3 months pending completion, I emphasize again, pending completion of the procedure prescribed in Article 122 for the voting of such grant and the authentication of the schedule of expenditure in accordance with the provision of Article 123 in relation to the expenditure. अब सर ये मेरी आपसे आपने रूलिंग मुझसे मांगी है. ये आर्टिकल 125 पढ़ा है, ये भी बड़ा दिस इज अ वेरी गिमिक होती है कि 3 मंथ्स के लिए जाते हैं तो थिंग्स वुड हैव डिफरेंट. मेरा तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इज द ऑनरेबल मेंबर ऑथराइज्ड एज अ मिनिस्टर? इज शी ए फाइनेंस मिनिस्टर? हैज शी टेकन एन ओथ अंडर द मिनिस्टर? The rule is very, if the Honorable Chief Minister would have, I would have not objected to that. But the issue is, under, can a member read out a motion of the budget and relating to the present circumstances? तो ये कर सकते हैं कि ये member इसको ये motion move कर दे. This has to be presented moved by a minister. That exactly is the case in Article 125. 125 says that let's see, sir, Article 125 never authorizes any other member to present this. मेरी तो presentation में बात हो रही है, मेरी तो बात कोई नहीं हो रही है. मैं आपसे यही कह रहा हूं, ये जो 125 है, ये उस इवेंचुअलिटी में है जब गवर्नमेंट, क्योंकि आपको पता है ना कि चीफ मिनिस्टर इज नॉट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज द कैबिनेट. सो वंस द गवर्नमेंट इज नॉट देयर, तो ये इख्तियार आपकी असेंबली का है. आप अपनी असेंबली का इख्तियार गवर्नमेंट के लैप में क्यों फेंकना चाह रहे हैं? अब टूर है जनाब, असेंबली का ये सर, दिस इज नॉट ए बजट ऑफ द असेंबली, दिस इज अ बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब. नहीं, मैं हु इज द गवर्नमेंट ऑफ मैं पंजाब? आपसे ये कह रहा हूं ना, 125 में मैं आपको राणा साहब इस पे अलाउ मी टू ऐड मरियम इनटू इट. वो मूवर हैं, शी हैज टू से समथिंग, वी विल कंक्लूड इट, लॉजिकली विल कंक्लूड इट. थैंक यू स्पीकर साहब. स्पीकर साहब, एक तो बात करने से पहले और फाजिल मेंबर का जो कंसर्न है उसको एड्रेस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, और ये बात मैं बिल्कुल तंजिया नहीं कर रही, हर मेंबर के डेस्क के आगे रूल्स ऑफ बिजनेस और कॉन्स्टिट्यूशन की किताब जरूर आप सेक्रेटेरिएट की तरफ से रखवा दें. तो बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो हम खुद पढ़ के, मेंबर्स भी पढ़ के, उससे हम गाइडेंस ले सकते हैं. दूसरी बात, प्लीज इंश्योर करेंगे जो दूसरी मैडम कह रही हैं, इंश्योर करेंगे. आर्टिकल, जैसे मेंबर ने कहा और पढ़ के भी सुनाया कि आर्टिकल 119 और आर्टिकल 126 के दरमियान जितने आर्टिकल्स हैं वो फाइनेंशियल मैटर्स और बजट के ऊपर जितने भी रूलिंग्स होती हैं, लेजिस्लेशन होती है, वो आर्टिकल उसके अंदर इन्वोक होते हैं और उसके मुताबिक ये काम होता है. लेकिन आर्टिकल 125 जिसके तहत इस असेंबली का इख्तियार है और स्पीकर ने रूलिंग दी है जिसमें उन्होंने मरियम औरंगजेब एज मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली को ऑथराइज किया है टू मूव आर्टिकल 125 इन द इवेंचुअलिटी. एक मिनट प्लीज, ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर, लेट अस कंप्लीट, प्लीज ऑर्डर. अगर ये आर्टिकल 119 और 126 के तहत हो रहा होता तो मिनिस्टर फाइनेंस, जिस तरह फाजिल मेंबर ने कहा, लेकिन ये ऐसी इवेंचुअलिटी में हो रहा है जहां गवर्नमेंट और गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर नहीं होता जी. गवर्नमेंट जो होता है वो कैबिनेट होती है, और जब उस इवेंचुअलिटी में कैबिनेट और गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती और प्रोविंशियल असेंबली होती है, तो ये चेयर का इख्तियार है, स्पीकर का इख्तियार है. इन्वोक आपकी रूलिंग के तहत ये आर्टिकल 125 हो रहा है जिसके तहत मैंने इसको मूव किया. जी, थैंक यू. मैं राणा साहब, बिफोर यू गो, मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद फर्दर आपका आर्गुमेंट जो है वो रिलेटेड टू डिफरेंट डिबेट है. आपने रूलिंग मांगी है पहले इस नुक्ते पे कि क्या कोई मेंबर मूव कर सकता है. सो आई एज स्पीकर रूल, एंड आई विल रूल एंड सब्सटेंशिएट विद द प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट
and the articles actual reading of the Constitution, and I rule subject pertaining to the financial matters, budget, etc. of the Provincial Assembly have been supplied to the Constitution starting from Article 119 to Article 126 of the Constitution. Articles 119 to 124 are applicable when Provincial Assembly and Provincial Government Cabinet is available and had time to prepare its budget for laying and approval thereof from the House. I rule, whereas Article 125 has specifically been incorporated in the Constitution for catering the eventualities, the one which is prevailing, i.e., the Provincial Assembly is available, however, neither the government nor the Cabinet has been formed, nor it had the time to prepare, lay and get the budgetary approvals of the House. On the other hand, Article 126 of the Constitution deals with the situation where Provincial Assembly does not exist for having been dissolved or as the case may be. This provision, Article 126, was invoked 4 months ago when the Provincial Government Caretaker Cabinet sanctioned the expenditure of 4 months while relying upon Article 126 by seeking guidance from an authoritative judgment of the Supreme Court of Pakistan, Haji Saifullah's case, PLD 1989, Supreme Court 1996, which judgment catered for identical situation. Earlier in year 1888-89, the said authorized expenditure for 4 months will lapse on 29 February 2024. The detailed opinion rendered in the respect by the Office of the Advocate General Punjab will also be available for your kind perusal in this regard to all the members. The prevailing situation is that the newly elected Provincial Assembly convened its first session on February 24, whereas the Cabinet has not yet been formed. Hence, no provincial government exists, nor the budget could be prepared and presented due to the paucity of the time. Therefore, in order to avoid financial shutdown, therefore, Mian Sahib, please, Mian Sahib, allow me to complete it, sir. Therefore, in order to avoid financial shutdown and disruption of essential services in the province of Punjab, for example, provision of necessary health services, ensuring law and order, the administration of justice, provision of salaries to the civil servants and judges, unavoidable and uninterrupted payments of energy, fuel, electricity, etc., we have to resort to Article 125 of the Constitution, which caters for such eventualities. It cannot be contemplated that a Provincial Assembly which has sworn in only 2-3 days ago is expected to prepare, lay, debate and get the budget approved from the House before or by 29th, February 24. It is for such like eventualities that the framers of the Constitution have incorporated Article 125 in the Constitution. It may be noted that Article 125 starts with non-obstant clause, notwithstanding anything contained in the foregoing provisions relating to the financial matters, unequivocally settling that the provisions contained in the Articles 119 onwards will not be applicable for invoking Article 125 of the Constitution, if circumstances so permit. In my ruling, one cannot contemplate any other possible situation than the one we are in with which Article 126 has to be resorted. Needless to add that this is provision of Constitution not only enables, rather empowers the Provincial Assembly to make any grant in advance respect of the expenditure for a part of any financial year up to maximum period of 3 months, pending procedure prescribed in Article 122 of the Constitution for voting of such grant and the authentication of schedule of expenditure in accordance with provision of Article 123 of the Constitution. However, it is preferred that instead of availing the maximum period of 3 months expenditure, as supplied in Article 126 of the Constitution, 1 month's estimated expenditure be approved by the House as proposed by the Finance Department and has been accorded with. So, in these circumstances and with this reading of the Constitution of Article 125, it will prevail as mandatory if a situation where government is not available and the previous past budget will expire on 29th of February, it is a must that this Assembly, by voting with the majority moved by a member, can vote upon and pass it.
So I rule that the member can. کے بعد اخلاقی طور پر اس پہ میں نہیں کر سکتا بیکاز آئی کی ناٹ چیلنج دی کنڈکٹ آف دی اسپیکر اینڈ ہز رولنگ. اب یہ ہمارا ہے کہ مگر دیر از اے ویری اسپیشل ان سرکمسٹانسز آپ نے اگر کیا ہے, اگر آپ کیبنٹ نہیں بنا سکے تو دس از ناٹ مائی فالٹ. یو کوڈ ہیو میڈ اینی فائنانس منسٹر, اس نے پڑھنا ہی تھا. مگر نو دیر از نو بار آن دی ڈسکشن آف دی سپلیمنٹری گرانٹ کے لیے جو کیا ہے, یہ فاضل ممبران بیٹھے ہیں, ان یہ بات کرنا چاہتے ہیں. میرے لیے تو یہ بڑے باعث سے فخر ہے کہ یہ ینگ بوائز, دے آر بیرسٹرز, دے آر ڈاکٹرز, دے آر انجینئرز, یہ سارے آئے ہیں. تو آپ ان کو موقع دیں تاکہ سپلیمنٹری گرانٹ کے جو پیسے مانگ رہے ہیں یہ اس پہ کوئی آپ کی رہنمائی کر دیں یا کوئی بات کر سکیں. دیکھیے سر, میں رانا صاحب اس میں ایک بات سر کلیئر کر دوں. یہ ایکچولی اٹ از این آتھورائزڈ ایکسپینڈیچر وچ دا ممبر از آسکنگ فار. ونس اٹ ول کم اینڈ اٹ ول کم. یہ جو بجٹ آج پرپوز ہو رہا ہے, یہ آپ ایڈوانس میں پیسے حکومت پنجاب کو جو بیسک بنیادی چیزیں ہیں جن میں آپ کے بلز ہیں, جن میں الیکٹریسٹی ہے, لائیولی ہوڈ آف 12 کروڑ لوگ ہیں, پورا اسٹیٹ کا سٹرکچر ہے, اس کے اخراجات اٹھانے کے لیے آپ ان کو یہ رقوم دے رہے ہیں. اس کے بعد حکومت پابند ہوگی کہ وہ رقوم جو انہوں نے آپ کی اجازت سے استعمال کی ہیں ان کو بجٹ کی صورت میں آپ کے سامنے لے کریں. اس پر ان ممبران کا حق ہوگا کہ ہم نے یہ ایڈوانس دیا تھا, اس ایڈوانس کے اوپر ہم یہ سوال اٹھانا چاہتے ہیں. وہ کٹ موشن کی صورت میں لا سکتے ہیں, وہ اس کے اوپر اپنی تحریک دے سکتے ہیں, وہ اس کے اوپر سارے فائنینشیل پروسیجرز جو 119 سے 124 تک ہیں وہ آپ کا رائٹ ہے, وچ انیبلز یو ٹو آسک اینی کوشچن ریلیٹڈ ان دا پروسیجر اکارڈنگ ٹو دوز فائنینشیل میٹرز. تو وہ آپ کا حق ہوگا. اسپیکر, وہ بالکل آپ ٹھیک بجا فرما رہے ہیں. اگر آپ کسی بھی چیز کو ایڈوانس دیتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کس مقصد کے لیے دی جا رہی ہے. یہ ضرور بتائیں گی, یہ موور ضرور بتائیں گی. یہ میری گزارش میں قبل ہونے دیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں پتہ چلے, لیٹ سے فار دا پولیس یہ کس مقصد کتنے پیسے جا رہے ہیں, پھر ہیلتھ میں کون سے جا رہے ہیں, مے بی فار دی ایڈمنسٹریٹو, فار دی بیٹرمنٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, اگر یہ میں کہہ رہا ہوں ہمیں تو پتہ ہی نہیں, اس طرح آپ نے کہہ دیا 358 ارب روپیہ دے دیے. یہ میں اسمبلی سیکریٹریٹ سے کہتا ہوں کہ اس کی جو کاپی ہے, جو اخراجات یہ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں وہ ٹیبلز پہ لے کر دے, وہ آپ کے پاس آ جائے. وہ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں, مگر اس پہ جب آئے گی تو ہم اس کو پڑھیں گے بھی, اس کو دیکھیں گے, پھر اس پہ بحث کریں گے. نہیں سر, دیکھیں اس کی جو بحث کا حصہ ہے, میری آپ سے صرف اتنی جو میں نے ابھی یہ رولنگ بھی دی ہے اس چیز کو سامنے رکھ کے دی ہے کہ یہ آپ ایڈوانس ایکسپینڈیچر دے رہے ہیں. سر ایڈوانس پہ بھی یو ہیو ٹو آسک سم تھنگ وائی اٹ از نیڈیڈ. یہ میں نے آپ سے کہا, مطلب یہ میں نے آپ سے کہا ریلیکس دی رولز, جب آپ رولز بھی ریلیکس کرتے ہیں یو ہیو ٹو گیو اے ویری ویلڈ ریزن کہ وی آر ریلیکسنگ دی رولز. اگر آپ کو ایڈوانس چاہیے وائی. یہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ میرے سامنے پڑی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ چیزیں مانگی ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں, جو میں نے اپنی رولنگ میں لکھ کے دی ہیں وہ میں نے ان کی اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ سے لی. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے بزنس, سیلریز, تنخواہیں, اس میں جو بیر نیسسری الیکٹریسٹی کے بلز, یہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گی ساری. جو چارج ایکسپینڈیچر ہے نہیں جا سکیں گے, ججز کی سیلریز نہیں جا سکیں گی. اٹ ول کم ٹو اے کمپلیٹ ہالٹ. دا سسٹم ول کم ٹو اسٹینڈ اسٹل. ججز کا نام لے کے آپ کہتے ہیں کہ میں بات کروں تو ادھر جا کے میرے خلاف آپ کنٹمپٹ لگواتے ہیں, یہ نہیں ہے. مگر مجھے صرف یہ ہے کہ آپ جی مریم اورنگزیب صاحب آپ بتائیں. جی تھینک یو اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب, ایک تو بڑا کیٹیگوریکلی آپ نے اپنی رولنگ کے اندر جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز پڑھی ہے اس کے اندر تفصیل سے آپ نے بتایا, لیکن فاضل ممبر کی سیٹسفیکشن کے لیے میں ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ ایک تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ یہ جو اسکیجول کے انڈر تمام ایکسپینڈیچر ان 3 months کے لیے لے کیا گیا وہ تمام ممبرس کو کاپی دے دیں. تو ایک اس میں کیونکہ کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو فار 1 month جو چھپ کے ہو رہا ہے یا کسی قسم کی اس کے اندر کوئی بھی ٹرانسپیرنسی ایشو ہے. آئی تھنک اف یو کین لے دیٹ فار 1 month بجٹ جو ہے ان کو کاپیز دے دیں, اور ہم باقی ممبرس بھی شاید دیکھنا چاہیں تو سیکریٹریٹ پرووائڈ کر سکتی ہے. لیکن اس چیز کو ایکسپلین کرتے ہوئے جہاں آپ آرٹیکل 125 کو انووک کر کے رولنگ دے رہے ہیں اس کے اندر یہ ایونچویلٹی جس میں تفصیل مانگی ہے کہ کون کون سے ایریاز میں یہ ہم دے رہے ہیں, تو اس کے اندر سب سے پہلے تو ہیلتھ سروسز ہیں.
تمام ہسپتالوں کی جو دوائیاں ہیں جو کہ رننگ ایک ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اس کو لیگل کور دینے کے لیے 1 مہینے کے لیے یہ ایکسپینڈیچر کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اندر جتنے معاملات آتے ہیں اس کے اندر پولیس اسٹیشنز ہیں, ڈفرینٹ تفصیل ہے, اور وہ جب اب یہ دیکھیں گے تو اس کی مد میں بھی اس کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہوا ہے. پھر سیلریز جتنے سرکاری ملازمین ہیں ان کی سیلری جو ہے اس کو لیگل کور دینے کے لیے اگر اسمبلی سے یہ آرٹیکل انووک کیا جا رہا ہے. اسی طرح ایجوکیشنل جتنی ایکٹیویٹیز ہیں, جتنے سکولز ہیں, ان کے اندر جو اساتذہ ہیں اور جو بچوں کا رننگ ایکسپینڈیچر ہے اس کو کور کرنے کے لیے پروویژن کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد جو ججز کی بات کی کہ جو ایڈمنسٹر کرتے ہیں جسٹس کو, اس کے لیے یہ پورا جو کورٹس ہیں ان کے معاملات کے لیے تاکہ اس میں ڈیلے نہ آئے, اور جو آن گوئنگ ہے اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی گورنمنٹ کی انرجی کے اور ان سب چیزوں کی تفصیلات ہیں, تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آن گوئنگ چیزیں ہیں, اور اس کے علاوہ جو ایڈیشنل ضروری چیزیں ہیں ان کو اس کے اندر بجٹ کیا گیا ہے. تھینک یو میم, تھینک یو رانا صاحب. میں سر ایک بات کہہ دوں, میں سر ایک بات کہہ دوں جی. میں مجھے کوئی صاحب ایک سیکنڈ, جو آخری فکرہ ہونے کا آن دی آن گوئنگ پروجیکٹس, یہ بڑا اٹس ویری میننگ یہ میں عرض کرتا ہوں جی. آن گوئنگ پروجیکٹس کا مطلب ہے کہ یہ جو نگران حکومت میں 100 روپے والا کام 5 ہزار میں ہوا ہے, اس پہ کر کے یہ بڑا ایک بہت بڑی قیمت ہے. یہ رانا صاحب میں لیٹ می ایشور دا ہاؤس, کیونکہ یہ اٹ از قریش صاحب پلیز سر الاؤ می ٹو. قریش صاحب میں آپ کو دوں گا فلور نا, آئی ول. مجھے تھوڑا پروسیجر آگے چلانے دیں قبلہ, مجھے پروسیجر تو چلانے دیں. آپ تشریف تو رکھیں, میں دوں گا, آئی ول. میں جب آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اسی ملک کے شہری اور مجھے ان کی بات یہ پروسیجر تو چلانے دیں. 1 منٹ تشریف تو رکھیں. آئی ول, آئی سیڈ دیٹ آئی ول. آپ تشریف تو رکھیں, مجھے پروسیجر کو تو آگے لے کے جانے دیں. اس کے بعد آپ نے جو حکم فرمانا ہوگا فرمائیں. میری گزارش یہ ہے کہ آفٹر دا ہول کمپلیٹ ڈسکشن ایز دا مجھ سے رولنگ بھی پوچھی گئی آنریبل ممبر کی طرف سے, اور اس میں یہ بات کلیئر ہوگی کہ ممبر موو کر سکتے ہیں. یہ بات کلیئر ہوگی کہ آن گوئنگ یہ جو آپ کے ایکسپینڈیچرز ہیں اس کے لیے آپ ایڈوانس دے رہے ہیں. اور یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ یہ سبسیکوینٹلی جب بھی بجٹ لے ہوگا, جو کہ آبویسلی 31 مارچ سے قبل ہوگا, اس مہینے کے آخر کے اندر گورنمنٹ کو بجٹ لے کر آنا پڑے گا. یہ جو ایڈوانس ایکسپینڈیچر آج آپ اجازت دے رہے ہیں اس کی پوری تفصیلات آپ کے پاس آئیں گی, اور اس کے اوپر جیسے ہم سپلیمنٹری گرانٹس کے موقع پر بھی کرتے ہیں, بجٹس پر بھی کرتے ہیں, اس کی آپ کے پاس پوری پروویژن ہوگی ٹو کیری آن. ناؤ ایز آلریڈی ریڈ, آئی ریڈ اٹ اگین. میں یہ جو موشن موو کیا تھا, آئی پٹ دا کوشچن بفور دا ہاؤس. دا موشن مووڈ از دیٹ سم ناٹ exceeding rupees 358 billion 941 million and 781,000 be granted to the governor of Punjab to meet expenditure other than I will other than that one charged on the provincial consolidated fund. یار آپ کیا کر رہے ہیں قریشی صاحب, this is the way. آپ مجھے کام تو کرنے دینا. قبلہ آپ چلے فرمائے کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ کریں کیا کہنا چاہتے ہیں. ایک سیکنڈ, آپ مجھے موشن موو کرنے سے پہلے روک رہے ہیں, اور میں تو بھی ووٹ کرا ہی نہیں رہا بھائی. آپ بولیں, چلیں بولیں. ایک سیکنڈ, آپ بولیں. اعجاز صاحب نے جو کہنا چاہا, آپ مجھے میرا بزنس چلانے سے ہنڈر
देखें मुझे आप मैंने विद इन दिस पेपर बात कर रही है, अगर मैं इस पेपर से बाहर जाऊंगा तो आप मेरी बात ना सुनिए। आप करें जनाब स्पीकर, सबसे पहले गुजारिश ये है, आपकी अंडरशियर ये पहला बाकायदा सेशन है। 11 बजे का टाइम था, 2:30 बजे आप तशरीफ लाए। मैं इस पर अफसोस का इजहार करता हूं कि 12.5 करोड़ की सूबाई असेंबली का पहला सेशन, अगर से बड़ा अच्छा जेस्चर दिया मैडम मरियम नवाज साहब ने कि वो तशरीफ लाई, लेकिन आप सुने ना, खान साहब ये छोड़ दें इस बात को, खान साहब ये बड़ा आपका ये देखे ना, मैं जनाब स्पीकर आपसे गुजारिश करूंगा, आप पंजाब के लोगों का 350 खरब रुपए का बजट पास करवा रहे हैं सिर्फ एक पेपर पर। आप खुद तैयारी के साथ तशरीफ लाए हैं, आप हमारी कुरैशी साहब आप देखें ना, आप इशारे करके उठा रहे हैं कि शोर शराबा करें। आप ये करना चाह रहे हैं? ये सारी बात मैंने आपको रूलिंग में दे दी, आपने सुनी नहीं है। अच्छा देखें, ख्वाजा इमरान नजीर साहब, आप प्लीज मुझे सिर्फ प्लीज पेश साहब आपकी बात होगी। खाई साहब मुझे चलाने दें। खाई साहब आप तशरीफ रखें। खाई साहब आप ख्वाजा इमरान नजीर साहब आप तशरीफ रखें। कुरैशी साहब आप प्लीज। खाई साहब आप प्लीज। यार आप क्या, और खाई साहब मैं आपको भी खाई साहब और कुरैशी साहब मेरी बात तो सुने आप भाई। आप मुझे कुरैशी साहब आप एक सेकंड तशरीफ तो रखें। आप एक सेकंड बैठे तो सही। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। यार इजाज, अब आपने बात सारी कर तो ली है। एक सेकंड ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। खान साहब ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। खान साहब ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। एक सेकंड ही। Now the motion moved is that a sum of not exceeding rupees 358,941,781,000 be granted to the governor of the Punjab to meet expenditure other than that charged on the provincial consolidated fund for a period of 1 month during financial year 22-23 under Article 125 of the Constitution and Rule 146 of the Procedure of the Provincial Assembly of the Punjab 1997 as votes on account in respect of all departments. The Government of Punjab mentioned in Schedule of Authorized Expenditure for the period of 1st March 2024 to 31 March 2024. Those in favor say aye. Those against say no. Ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. Schedule for authorized expenditure for the period from 1st March 2024 to 31 March 2024 has been laid, and after the conclusion of this, आज के इजलास की कार्रवाई मुकम्मल हुई, लिहाजा इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया जाता है।
सारी जिम्मेदारी पे है माइक की। सबके माइक पे आते यार, ये क्या बात है भाई, आपकी जिम्मेदारी यार सारे उठा रहे हैं अपने माइक में, छोड़ दिया इधर किसी ने। हाँ जी भाई माइक चलो 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 2-3 और चुक लो, मैं चले चले बाकी ये 2 पकड़ ले। चलो जी चलो जी चलो जी, लाई जाओ जी रखी जाओ जी। अरे भाई किधर है? अरे भाई अरे भाई किधर है भाई? अरे भाई अरे भाई आ गया, ऊपर आ गया। कपड़े पाने बहुत मुश्किल है पकड़ ले भाई। ठीक है भाई साड़ी